کا ولی ہوتا ہے. ولی ہوتا ہے ہر نبی کا. نبی ہوتا ہے معصوم عن الخطا، اور ولی ہوتا ہے صحابی کی صورت میں جو حضور کا قرب پائے نبیوں کا، جس کو ڈائریکٹ قرب ملے اور نگاہوں سے دیکھنے کا، صحبت پانے کا، الفاظ سننے کا موقع عنایت ہو. وہ صحابی، یہ ولایت کا پہلا گروپ ہے جو ولی ہے، یہ پہلا گروپ ہے. اور وہ صحابی کی صورت میں ہو تو وہ ہوتا ہے محفوظ عن الخطا. محفوظ عن الخطا. اللہ نے ان کی حفاظت کا اہتمام فرمایا. اگر ان سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے حکم اور نبی کی قربت سے فوراً معافی کے طلبگار ہوتے گئے، اور پھر اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اللہ ان کی اس معافی پر، ان کے مانگنے رونے پر جب ان کی عظمتوں کو اونچا کرتا ہے تو پھر ان کی مانگی ہوئی دعا کو ان کی فضیلت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ ان کی عظمت کا باعث بن جاتا ہے. وہ محفوظ عن الخطا. اور قیامت تک کے لیے معیار ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا گھرانہ اور حضور کملی والے کا یارانہ. یہ معیار ہے. جس نے بھی جو فالو کرنا ہے دیکھ رہا ان کو دیکھیں. تو امت کے جو پہلے ولی ہیں ان کا نام ہے ابو بکر صدیق. جڑے بندے حاضر بھی نے ناظر بھی نے وہ ایک باری پھر ارشاد فرماؤ. یہ حاضر ناظر کا تصور بھی ذہن میں رکھیں. ہمارے یہاں کچھ جاہل الٹریٹ ٹک ٹاکر یوٹیوبر لوگ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کا خیال ہے حضور اتھے بیٹھے نے، حضور اتھے بیٹھے نے، حضور اتھے بیٹھے نے. حاضر ناظر کا مطلب یہ نہیں ہے. عقیدہ ہمارا ہے تو پوچھنا بھی ہم سے چاہیے. حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے، حاضر کا مطلب ہے پہنچنا اور ناظر کا مطلب ہے دیکھنا. یہ میرے سامنے مائک پکڑا ہوا ہے میں نے اسٹینڈ، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کا ناظر ہیں، حاضر نہیں ہے. میں نے پکڑ لیا ہے، میں حاضر بھی ہوں اس کا ناظر بھی. حاضر کا مطلب کیا ہے؟ پہنچنا. ناظر کا مطلب ہے دیکھنا. ہم کہتے ہیں کہ حضور روضہ اطہر میں ہیں، ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یعنی ساری کائنات میں ناظر ہیں. ہاں جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کو چاہے بلا لیں یا ان کے ہاں جلوہ گری فرما دیں، اس لیے حاضر بھی ہیں. ہر جگہ میں ہم نہیں کہتے ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے. یہ کوئی جاہلوں کا عقیدہ ہوگا. ہم سے بات کرے نا کوئی جو دین کے چوکیدار ہیں، اپنے طور پر نہ کرے نا. کسی صوفی جاہل کی سنے تو کیسے ہے. تو پہلا ولی کون ہے؟ سارے نہ بولو جنہوں نے سمجھ آئیے، باقی معافی. ابو بکر صدیق پہلا ولی ہے. ابو بکر صدیق. پھر سن لو، ہر نبی کے ولی، ہر نبی کے ولی جس پر شیخ کی کامل نظر ہو وہ مرید صادق ہوتا ہے. نبیوں کی بات کی تو معصوم من الخطا اس لیے ہے کہ وہ ہر وقت قدرت کی نگاہوں میں ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اور ولی نبی کی نگاہوں میں ہے. جس طرح نبیوں میں نبی کا مقام اونچا، اس طرح ولیوں میں اس ولی کا بھی نبی کی نسبت سے اونچا مقام ہو گیا نبی کی نسبت کی بدولت. حضور کی امت کے ولی سارے انبیاء کرام کے ولیوں سے برتر ہیں. ولی حضور کی امت کے ولی سارے انبیاء کے ولیوں سے برتر ہیں. اب کیسے؟ پھر ولیوں کے ساتھ ایک جڑا ہوتا ہے سلسلہ کرامت. نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے معجزہ. اس کا تصور بھی یہ جہاں عقل و خرد حیران ہو جائے، علم کا گھوڑا رک جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ اور کرامت. البتہ نبیوں کو معجزہ دکھانا ضروری ہوتا ہے
اور ولی کے لیے کرامت چھپانا ضروری ہوتا ہے، اور آپ سب کے لیے سبحان اللہ فرمانا ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ ولی کے لیے کرامت چھپانا ضروری ہے۔ ولایت کے گئے 100 درجے، کتنے؟ 100 درجے۔ 17واں درجہ ہے کرامت۔ کتنا درجہ ہے؟ جیڑا ولی صرف کرامت تک بہ گیا، یہ دا مطلب ہے پرائمری ولی ہے۔ آواز باہر نہیں جانی چاہیے۔ جو صرف کرامت تک ولی رہا وہ پرائمری ولی۔ ساڑھے گاں جاہل مرید اپنے پیر کو پر لگا کے کہتے ہیں میرے پیر نے اینج دیوار تے ہاتھ رکھیا ٹور پئی، پیر نو ڈاک کر۔ میرے پیر نے کٹے تے ہاتھ رکھیا دودھ دینا شروع ہو گیا، پیر نو ڈاک کر۔ میرے پیر نے مصلی بچھایا دریا تے ٹور پیا، پیر نو ڈاک کر۔ پیر ہوا میں اڑنے والا ثابت نہ کر، آگ پہ چلنے والا ثابت نہ کر، پیر مردوں کو زندہ کرنے والا ثابت نہ کر۔ میرے پیارے، میرے میٹھے، میرے سلونے، پیر کو ثابت کرنا ہے تو محمد پاک کی شریعت کے تابع دار کے طور پر ثابت کرنا ہے۔ کرامت کو پیر کو چھپا۔ اگلی بات بھی سن لو، بزرگ فرماتے ہیں پیر کرامت انج چھپاوے جی میں بیبیاں حیض چھپان دیاں۔ میرے پیر دی کرامت انج کر دیتا انج کر، تیرے پیر نو سوٹ آگے۔ ہمیں ایسا پیر نہیں چاہیے، ہمیں وہ پیر چاہیے مرید کر کے کہے پتر نماز پنجگانا بھی نہیں چھڑنی، بین دا حق نہیں مارنا، دھیاں نو اپنی انات نہیں گسانا، گھٹ نہیں تولنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، اپنے رشتہ داریاں نہیں توڑنیاں، پھر میرے غلامی کیونکہ قیامت علیہ دن تیرے حصے دے لتر بھی میں نوں نہ پائیں۔ اولی اولی بول یہ ہے ولایت اور پیری مریدی۔ میرے جنرل مرید، میرا بریگیڈیئر مرید، میرے ڈی سی او مرید، میں کہا تو نہ سمیت مر جہنم جا، میں نو اے دس تیرے مرید وچوں شریعت دا رنگ کتنا نظر آنے۔ چول پیر دا مرید ہولی سبحان اللہ کے، چنگے پیر دا مرید۔ ہمارے یہاں فخر سے کہتے ہیں میرے اتنے مرید، میرا فلانا ڈنگڑا مرید، ہمیں نہیں چاہیے ایسا پیر۔ پیر کا تصور کیا گئے؟ مرید ڈی سی ہوئے، ایس پی ہوئے، وزیر ہوئے، مشیر ہوئے، شریعت اس کے رگو پے میں دور رچی بسی ہو۔ فرید الدین کے پیر کا جنازہ پڑا ہوا تھا، مرید خاص نے آگے نکل کے اعلان کیا حضرات اعلان سن لو، میرے پیر کا وصیت نامہ ہے، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس مرید کی عصر کی سنتیں عشاء کی سنتیں چھوٹی نہ ہو، تہجد قضا ہوئی نہ ہو، تکبیر اولیٰ قضا ہوئی نہ ہو، غیر محرم پر نظر رکھی نہ ہو۔ اب آپ اندازہ کریں اتنے بڑے عارف کا جنازہ کتنے شیوخ، کتنے اساتذہ، کتنے علماء ہوں گے، اب کون جنازہ پڑھائے؟ پڑھائے بھی وہ مرید جنازہ پڑھائے، مگر وہ پڑھائے عصر دیاں عشاء دیاں سنتاں نہ چھٹیوں میں، تہجد نہ چھٹیوں میں، غیر محرم میں نظر نہ پئیوں میں۔ لوگوں نے دیکھا یوں چادر لپیٹی ہوئی، آگے بڑھا، آگے بڑھ کے پیر دی میت چار پائی وال جسد خاکی وال اشارہ کر کے آکھن لگیا آپ ٹر گئے ہو، ساڈا راز کیوں بن گئے ہو؟ لوگوں نے دیکھا جب پردہ ہٹایا تو وہ وقت کا حاکم حضرت شمس الدین الدمشقی، یہ ہے پیری مریدی۔
یہ ہے پیری مریدی، یہ ہے تصور. ڈی سی مرید، ایس پی مرید، فلانا مرید، ٹھیکڑا مرید. ناراض ہو گئے ہو؟ جڑا بندہ رن مرید ہے ہولی بولے، باقی اونچا بولتا. ویسے اس دور میں آسان طریقہ یہی ہے کہ جڑا کسی کا مرید نہیں وہ میری تحقیق ہے اور ضرور رن مرید ہے. یہ تو سارے منن والے نے جو ہے نا رن مریدہ کا پوزیشن بڑی اوکھی ہوتی ہے. آج کل رن مرید پریشان ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں یہ تصور دین کا بڑا ہی اعلیٰ و عرفہ ہے. ولی کی ہے 3 قسمیں. ایک ہے ولی واہ بھی. یہ تسا میرے نال لفظ بولنے کیونکہ جے ہے لمبی کر دیتی تسا ایمان دا شارٹ سرکٹ اڑ جائے. یہ میرے نال بولنا ہے ولی. ایک باری پھر بولو ولی. یہ واہ جنی لمبی ہو سکے کر لینا. ہے جنہیں لمبی کی تھی ساڑھا کوئی تعلق نہیں. واہ بھی. ایک ہے ولی کسبی، ایک ہے ولی حسبی نسبی. 3 قسمان ہیں. واہ بھی وہ کیڑا ہے؟ جس شریف آدمی تے، حلیم آدمی تے، غیرت مند آدمی تے، طبعاً شریف النفس آدمی تے کسے کامل دی پائے جائے نظر سبحان اللہ تے مالک بیڑی بننے لا دین انہوں آندین واہ بھی. میں پھر عرض کر رہے ہیں یہ لمبی نہیں کرنی. یہ بارڈر ٹپ جانے جی میں بارڈر ٹپیا بندہ انڈیا واپس نہیں کرتا پھر یہ بھی واپس نہیں آتا. واہ بھی. اس سلسلے کے سرخیل کا نام ہے جنید بغدادی. ایک ہے ولی کسبی. کسبی کون ہے؟ يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. حدیث قدسی ہے میرے کریم لجپال فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندہ میرے قریب آتا ہے نوافل کے ذریعے، یعنی نوافل کیا ہے؟ صرف نفل سجدہ رکوع نہیں، یعنی وہ ہر نفلی کام کرے گا، خوش اخلاق ہوگا، باکردار ہوگا، بانٹنے والا ہوگا، محبت تقسیم کرنے والا ہوگا، جوڑنے والا ہوگا، توڑنے والا نہیں ہوگا، نظر میں حیا ہوگا، وہ اس کی آنکھ میں حیا ہوگا، محبت ہوگی، چاہت ہوگی، الفت ہوگی، میری بارگاہ میں عبادت میں سربہ سجود ہونے والا ہوگا، پیغمبر کی شریعت کو ماننے والا ہوگا. فرمایا پھر وہ میرا رب فرماتا ہے میرے اتنا قریب ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تھوڑا ہولی بولو. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَالرِّجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا فرمایا میں اللہ فرماتا ہے اس کے پاؤں کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہوتا ہے، وہ اٹھاتا ہے ہم زمین کو سکیڑ دیتے ہیں. پھر سن لو وہ بندہ رہتا بھی بندوں میں ہے، محلے چ رہندا ہے، گھر وچ رہندا ہے، برادری وچ رہندا ہے، لوگاں وچ رہندا ہے، کھاندا پیندا مارکیٹ محلہ رہن سہن پنڈ برادری اکو، لیکن میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ہن دسو بھی تواڈی میری آنکھیں مسیتو تلے تے اللہ دے ولی دی آنکھ ہے عرشوں پار. اللہ فرماتا ہے میں خدا بن جاتا ہوں. اب بتائیے کہ ظاہر گئے بندوں میں مومن آلہ، مومنوں میں ولی آلہ، ولیوں میں اخیار آلہ، اخیار میں ابرار آلہ، ابرار میں ابدال آلہ، ابدال سے اوتاد آلہ، ان سے غوث اغواث آلہ، پھر قطب الاقطاب آلہ، پھر اسی طرح آگے سلسلہ بڑھتا جائے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں عرض کروں جب اللہ فرماتا ہے میں اس کی نظر بن جاتا ہوں، وہ پھر دیکھتا میری نظر سے ہے، چلتا میری طاقت سے ہے، پکڑتا میری طاقت سے ہے. تو آپ کی توجہ ہو تو میں عرض کروں جب بندوں میں بندہ مسلمان بنے، مسلمانوں میں ولی بنے، تو ولی کی نظر کا یہ کمال ہے. تو پھر جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے اس محمد عربی کی
ہوگا. تو عرض یہ ہے پھر وہ اللہ فرماتا ہے اس کا میں بن جاتا ہوں, طاقت قوت بن جاتا ہوں, پھر اس کو اسی سے گرفت میں لیتا ہے, پکڑتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے, یعنی بندوں میں رہ کے یہ کام کرتا ہے. اور تیسری ولایت کا تصور جو ہے وہ حسبی نسبی, فدیسی ولی, اما ولیہ, ابا ولی, نانا دادا ولی, بائی برتھ ولی. گل بھی مک گئی ہے, تقریر بھی مک گئی ہے, تے تواڈی خدمت وچ آخری بات عرض کر رہے ہیں. کتنی قسم ولی کی؟ واہ بی ولی, کسبی ولی, حسبی نسبی ولی. پھر سن لو, جیڑا بندہ شریعت جس کے تصور میں نظر نہ آئے اونوں مجذوب آکھو, چول آکھو, کھچ آکھو, گلو آکھو, گمراہ آکھو, جو مرضی آکھو, ولی نہیں. مال پانی چنگا, مریداں دا جناب سلسلہ چنگا, وڈی گڈی وڈی گدی, ولی نہیں. دیاں پتراں دی شادی تے خسرے نچن, کنجرے نچن, کنجریاں نچن, ولی نہیں. شریعت کے تابع ہو, پیر بھی مرید بھی, سبحان اللہ, شریعت کا جھنڈا اونچا رہے. ولی او نہیں ہے جڑا گل کرن لگیا کہ تھانے دار کی آکھے گا, ایس پی کی آکھے گا, وزیر کی آکھے گا. بزدل ولی نہیں ہوتا, کمزور ولی نہیں ہوتا. ولی ہمارے ہاں آج کل لنڈے کے انگریز اور موم بتی آنٹیوں نے ایک نئی اصطلاح دی ہے, وہ فلاں بندہ تو ماشاءاللہ صوفی ہے. مطلب کون؟ وہ جو جس کے سامنے شریعت پہ حملہ, ختم نبوت پہ حملہ, قرآن پہ حملہ, وہ چپ ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں موم بتی آنٹیاں؟ وہ صوفی ہے. وہ صوفی نہیں ہے حضرت صاحب, چوٹی کا بغیرت ہے. ناراض ہو گئے ہو؟ جیڑا ناراض ہو دا شکریہ, کیونکہ دا پیر چوٹی دا بغیرت ہے. اگلے دن میں شکر گل کی تھی, ایک بندہ نے تو میرے پیر دے بارے چاکیے, میں کہ اللہ تیرا بھلا کرے. نا دس, کیونکہ میں پورے ملک کے چاکنا بھئی بغیرت صوفیہ جدہ ہوندے تو میں نا تا دس کہ میں دسن جو گاؤں آندے نہیں. اللہ کی قسم میں ٹھیک آکے توجہ ہے کہ نہیں؟ اب سنو, حضور رحمت کونین علیہ السلام فرماتے ہیں, میرے رب نے فرما دی, اسے قدسی ہے, جبریل جی مولا فلانی بستی نو الٹ دے. جبریل عرض کرتے ہیں, یا اللہ اس میں تیرا وہ بندہ بھی شامل ہے جو تیری یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوا. اگر آپ کی توجہ ہو تو سوال پوچھوں. ایک پیر کی گواہی میں نے دی, ایک کی حضرت نے دی, ایک کی بزرگوں نے دی, علماء نے دی, وہ بہت نیک ہے, تہجد گزار ہے, صوفی ہے, آپ نے دی. جبریل جس ذاکر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک لمحہ غافل نہیں ہوتا, کتنا بڑا ذکر الہی میں مصروف ہوگا. حکم ہوا اس پر, بستی سب سے پہلے اسی پر پلٹا. کیوں؟ فرمایا کہ میرے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی, اس کے ماتھے پر کبھی ہمارے حکم کی عدولی کی وجہ سے شکم نہیں آئی. ہمیں ایسا دوست نہیں, وہ ہمارا دوست ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے احکامات کی خلاف ورزی ہو. پیر صاحب مرید بنا کے کہ پتر 10 کاروبار کی کرنے, سود تے نہیں, چل نکل, میرا تعلق نہیں, میں رب دی بارگاہ وچ آپ نہیں پھڑیا جانا. بہن دا حق تے نہیں ماریا, پڑوسیوں نال تعلق کیسا ہے, شب زندہ داروں کے نہیں, پانچ گانا نماز تے تو پڑھ دے, لیکن میری بیعت ہون تو بعد پتر فجر تو اپنے اوتے تہجد بھی لازم کرتا کہ تیرا پتر تینوں سربا سجود ہو کے دیکھ کے بدلے. گھٹ نہ بول, جھوٹ نہ بول, دھوکہ نہ دے. طریقت کا تصور کا مطلب یہ ہے, شکور بازی نہیں ہے. تو فرمایا اس پہ پہلے الٹو, اس لیے وہ ذمہ دار ہے جو اس طرح کے شعبوں میں ملوث ہوتا ہے. کرامت کا سلسلہ پیر کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. فلانے نے زندہ کرتا, مردہ کرتا ہے, چھوٹی گل ہے. 17واں درجہ ہے ولایت میں. ولایت میں یہ کرامت کا, اس کو چھوڑ دو. غوث اعظم نے بیڑی ٹھیلی کہ نہیں ٹھیلی, نہیں ٹھیلی. غوث اعظم نے انہاں دی بیڑی جڑے بک بک کر رہے ہیں. غوث اعظم نے جن کی کشتی کنارے لگائی ہے اس کا نام احمد رضا ہے, میرے علی. غوث اعظم نے جس کی کشتی کنارے لگائی ہے اس کا نام شہر ربانی ہے, اس کا نام سلطان العارفین, سلطان باہو ہے. کوئی نہ مانے کوئی بات نہیں. ہم نے کب کہا, اچھا ایک اور بات بھی بتاؤں, ہم نے کہا یہ جھوٹے کی پہچان کرنا آپ کے لیے, ہم سب کے لیے ضروری ہے.
کہتے ہیں جدو تہاڈا کوئی جعلی ولی پھڑیا جائے اس پھر تسی کی آندے ہو یہ ساڈا نہیں ہے تے نکلی ہے اساں کیا بچے نکلی اوتھے ہوندے جتھے اصلی ہووے توجہ ہے نا یہ میرے سامنے نوٹ ہے آپ نے بھی دیکھا اگر کوئی بندہ ڈبو چودھری جیسا جاسوس مزاج 10,000 دا نوٹ بنا لوے تے سونا بنا لوے تے تواڈے میرے کو چلانا شروع کرے چلا پائے گا ہر گلی دکان تو لتر کھائے گا لوگاں کھڑا ہے بغیر تا حکومت بنایا ہی کوئی نہیں 10,000 والا تو کدھروں چکی پھرنا ہے تے 5,000 والا کدے توانوں بھی دا لگے ہونا کدے کدے سانوں بھی لگ جاندا ہے 5,000 کا نوٹ لوگ دکاندار کو دا لگا جاتے ہیں تاجروں کو لگ جاتا ہے کیوں مارکیٹ میں 5,000 کی نوٹ کی کثرت ہے 1,000 کی کثرت ہے 500 کی نوٹ کی کثرت ہے دا اوتھے لگدا ہے جتھے کثرت ہوے اسا کہ سونے ہاں جی میں دکاندار لئی ضروری ہے کہ ہاتھ وچ لے کے دس دے وے بچہ نوٹ نکلی ہے تے ساڈے ورگا بندہ میں نے کہنا اینک ملائی ہوئی ہے توجہ ہے اچھا یہ بھی ہے جی یہ بھی چنگا وسیلہ ہے بندے ٹائم بچانا ہوتا ہے میں دیکھو گیا نہیں اب جو بات کر رہا ہوں ہمارے جیسا بندہ اگر اس کو مشین میں بھی ڈالے تو سانو سمجھ نہیں آنی کئی باری پوچھ رہے ہیں بھائی دسو تو صحیح پہچان کی ہے تو دکاندار اور بینکر ہاتھ میں لے گا اور کہے گا نکلی ہے جس طرح دکاندار واسطے ضروری ہے کہ اپنے بچیاں دا رزق بچان لئی وہ اصلی نکلی نوٹ دی ہاتھ وچ لے کے پہچان کرے ورنہ بچیاں دا رزق نہیں کما پائے گا انہوں دو نوٹ بھی 5,000 تے جعلی لب جان تے شام تے گیا نا بیچارہ اس سے طرح نال دکاندار کے لیے اصلی نکلی نوٹ کی پہچان ضروری ایماندار کے لیے اصلی نکلی ولی کی پہچان ضروری اور سارے علی کیوں نے نکلی یہ دے وچ کوئی شک نہیں نکلی ساڈے وچ ڈھیر سارے نے کیوں اصلی ساڈے بھائی باقیال تے اصلی تاں باقیال تے نکلی تاں ہوئے جے پیارے تواڈے ال کوئی اصلی ہوئے تے جدو تواڈے کول اصلی بھی کوئی نہیں تے نکلی کتوں آنے اس واسطے ساڈا کم میں تانوں دساں گے نکلی کون ہے جیڑا کل کوکا مار کے جیڑا پھوک مار کے کل کوکا کڈے بھائی بھاویں جہاز تے ہوئے نکلی کٹے تے ہاتھ رکھ کے دودھ دیواوے نکلی اب منہ وچ پاوے نکلی کجریاں نچ رہی ہوں پیر وچ بیٹھا ہوئے نکلی غلط اشعار پڑھ کے ڈھول دھمکا چلے نکلی حکمرانہ دیا جتیاں پالش کرے نکلی ہر پارٹی دا جناب چٹا بٹا نکلی حکومتاں دے مالچیے چودھریاں دے مزاج دے مطابق مسئلے دسن والے نکلی اصلی پیر کون ہوتا ہے فیض آباد دے بھول دے بیٹھ کے رکی روٹی دے اچار کی بلی رکھ کے عالم کفر کو چیر کے آتے ہوئے سنے للہ الحمد میں دنیا سیاسہ ناری یہ ناری نارا سیاسی گئے میں ان کی محبت میں بڑی چاہت کے ساتھ ان کے دامن پہ دستک دے کے کہوں گا وہ چودھری صاحب ملک صاحب حاجی صاحب علامہ صاحب پیر صاحب جو بھی ہے ہونا چاہیے ہے لیکن بے غیرت ضرور ہے جو اس نعرے کو سیاسی کہے بھائی حضور کی عزت پہ حملہ ہوا بے شک کون سی گدی نکلی سب کو سلام قرآن چلا کون سے شیخ نکلے سب کو سلام ختم نبوت پہ کتوں نے حملے کیے کون سی گدی نکلی سب کو سلام
اگر کوئی مرد کلندر نکلا ہے تو پھر بھونکنا بھی ہے تو اپنے اس چھوٹے بڑے ماڈل کے پیر کو بھونک، اس مرد کلندر کی طرف آنکھ نہ اٹھا، انہیں گفٹیاں خود مدینے والے نے آپ سنو، میں پھر عرض کروں، منہاج القرآن میں قتل ہوا، غلط تھا، ذمہ دار محترم الحاج پیر محمد نواز شریف صوفی شباز شریف، فیض آباد میں لوگ شہید ہوئے، ذمہ دار الحاج صاحبزادہ مخدوم زادہ محمد عمران خان اڈیالوی، کل ڈی چوک پہ لوگ قتل ہوئے مارے گئے، ذمہ دار جناب محترم سید محسن نقوی سے لے کر سید محسن نقوی وہ بزرگ ہیں جو آسمان سے تشریف لائے گئے ہیں، اے دی ذلت رسوائی پیر محمد شباز شریف دکھاتے، غلط تھا تب بھی اب بھی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں نے کہا خادم حسین کے پیچھے کون تھا، اب میں پوچھوں گا محترم وہ کیا نام تھا جو کے پیچھے والے کا، گنڈا پور، محترم گنڈا پور پوری مشینری اور طاقت کے ساتھ، بی بی بشرا صاحبہ پوری طاقت کے ساتھ آئے، کیسے گئے؟ ان کے پاس پوری مشینری تھی، طاقت تھی، کروڑوں لوگ تھے، وہ ان کے پاس کروڑ پتی کھرب پتی لوگ تھے، ایک ایک بندہ ان کا چاہے تو پوری مشینری پوری طاقت خرید کرے، خادم حسین رضوی کے پاس ہتھیار نہ تھے، مجاہدین کے پاس کوئی بہتر لباس نہ تھے، حضور کے غلام سخت سردی کے موسم میں کھڑے رہے اور لوگوں نے کہا کس کا ہاتھ ہے، تو پھر واپس لوٹتے ہوئے اس نے بتا دیا تھا کہ دے مال کا ہاتھ ہوئے خالی نہیں ہوتے، جس نے جو ظلم کیا اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ انسان مرے ہیں، انسان ماڈرن ٹاؤن میں مرے، فیض آباد میں مرے، وہ ڈی چوک میں مرے، اس کا جواب ہر حکومت دے گی، کیونکہ ہم اس اصول کے ساتھ وابستہ ہیں جس اصول کے خوبصورت نور بانٹنے والے عمر نے کہا تھا اگر کتا بھی پیاسا مارا گیا تو اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ ان کے گلے ہے، ان کو بتانا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، لیکن مطلب یہ ہے کہ جدو مالکاں دے واسطے بندہ نکلے پھر کانڈ لگدی جس کا ایک تھوڑا سا آپ نے جھلک دیکھی، یہ محترم قاضی صاحب فائز عیسیٰ صاحب آئے تھے، ہر بندے دی بولتی بند کر دے سی، دھوڑ کر دیندہ سی، فائز عیسیٰ کئی گھنٹے لائیو کوریج لے کے بولن دی چس سی، فائز عیسیٰ صاحب نو محترم سردار لطیف کھوسا، اعتزاز احسن، اچھا یہ جو کیا نام ہے اس کا جو پیپلز اپنا پی ٹی آئی کے بڑے معروف اپنا سلمان اکرم راجہ، اتنے دھرنٹ وکیل بولنے نہیں دیتا تھا، ایک فیصلہ کر دیا اس نے عالمی اشاروں کے زیر سایہ مبارک ثانی، فیصلہ آ گیا، لوگ الحمدللہ آپ کے محراب و منبر والے جاگ رہے تھے، ایک یوٹیوبر نے ہاتھ داڑھی پہ مار کے کہا ہون کڈو قبراں چوں بابے، تواڈے بابے بھی کچھ نہیں کر سکتے، سنو دیوبندیو وہابیو شیعو، کڈو قبراں چوں بابے، میرے علی فلانا نام لے کے، اب میں دیکھوں گا تمہارے بابے کیا کر سکتے۔ ہم نے کہا ساڈے بابے آکھے اسی مالکاں نال کھڑے ہو جاؤ، نوکر بن جاؤ، مالک کانڈ نہیں لگن دے، دیکھا وہی کیس، وہی فیصلہ، وہی کوٹ، وہی تمتنا، وہی روب، وہی دبدبہ، وہی جلال، وہی پروٹوکول تھا، اسی عدالت میں پھر بابے نہیں، بابے آدھے کاکے، بابے نہیں، بابے آدھے کاکے، ضیاء الامت بابے پیر کرم شاہ صاحب دا کاکا، حضرت مفتی شیر محمد خان پہنچے، حضرت امیر المجاہدین امام رضوی بابے خادم حسین کا کاکا پیر محمد سرور سیفی، پھر حضرت قائد ملت شاہ احمد امام نورانی صاحب کے روحانی کاکا ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر البری، پھر دیکھا حضرت مسلم امت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کا کاکا سید حبیب الحق شاہ، یہ بابے اندے کاکے پہنچے سپریم کورٹ، نہ منہ ٹیڑا کر کے انگریزی بولن والے، نہ کتاباں دیا تکیا چکن والے، نہ جناب والا برسٹر، نہ ریٹائرڈ جج، نہ کروڑ کھرب پتی نارا پتی، یہ مدرسوں کی چٹائیوں سے نکل کر جانے والے بابے ہمیں کاکے جب سپریم کورٹ میں پہنچے،
وہ فائز عیسیٰ جو بولنے نہیں دیتا تھا، کدے اے انگلی منہ پا کے کھبے، کدے اے انگلی منہ پا کے سجے، ادھرو شیر آخرکار مولانا فضل الرحمان صاحب نو کہن لگیا فائز عیسیٰ صاحب انہاں نو تے ڈکو، آندے تیرے پیو کول بھی نہیں ڈکے جاندے، اے نہیں ڈکے جاندے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک صحافی نے شرارت کرتے ہوئے کہا، مذاق کرتے ہوئے کہا دے بول مٹی دے اب آویا، آج تے بول لگے تے دھوڑ کر دینا سے۔ عیسیٰ فیض صاحب فرماتے ہم بولنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دسکا کے اس خوبصورت اسلامی مرکز میں آنے والوں کیا وجہ تھی؟ فیض عیسیٰ بھی وہی، سپریم کورٹ بھی وہی، دور بھی وہی، طاقت قوت پروٹوکول بھی وہی، آخر چپ کیوں ہو گیا؟ فیصلہ دینے پر، غلط فیصلے کو ٹھیک کرنے پر مجبور کیوں ہو گیا؟ کیوں؟ اس دور کے مرد کلندر نے کہا تھا مالکا نال کھڑے ہو جانا کانڈ نہیں لگے گی۔ لوگوں نے دیکھا وہی فیصلہ کیا ہوا۔ اس لیے ولی کی 3 قسمیں ہیں، حسبی نسبی وحبی کسبی، اور یہ تینوں اگر کوئی پوچھے کیا کوئی ایجدہ ولی بھی ہے جیڑا حسبی نسبی بھی ہوئے، کسبی بھی ہوئے، وحبی بھی ہوئے، آنکھ بند کر کے سینہ تان کے کہہ دینا اودا نائے پیران پیر دستگیر حضور سیدنا عبد القادر جیلانی۔